بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم احوال جہنم کے سلسلے کی 7ویں ویڈیو شروع کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو بیل کا بٹن پریس کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چھپ کر لوگوں کی بات سننے والے کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے محجوب کی بات سنی اور بات کرنے والا ایسا نہ چاہتا ہو تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا ڈالا جائے گا، اور جس نے دنیا میں کسی جاندار شے کی تصویر بنائی تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونک، اور وہ اس پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ کتمان علم کا وبال، اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کسی علم کے متعلق سوال کیا گیا اور اس نے اسے چھپایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کی لگام پہنائیں گے۔ دوغلے کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں 2 زبانوں والا ہوگا یعنی دوغلا ہوگا تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ مثلا کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذی روح کا مثلا کیا پھر توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مثلا کریں گے۔ جو شخص اچھی طرح وضو نہیں کرے گا اس کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی ایڑیاں دھلی ہوئی نہیں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کی ایڑیاں آگ کی ہوں گی۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پانی کے ساتھ انگلیوں کا خلال نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ سے اس کی انگلیوں کا خلال کریں گے۔ جو لوگ سونے چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں ان کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سونے اور چاندی کے برتن میں پیا تو قیامت کے دن اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ خودکشی کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں کسی چیز سے خودکشی کی تو قیامت کے دن اس کو اسی چیز کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خودکشی کے ارادے سے پہاڑ سے چھلانگ لگائی اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گرایا جاتا رہے گا، اور جس نے خودکشی کے ارادے سے زہر کھایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں اپنے ہاتھ میں زہر لے کر اسے کھاتا رہے گا، اور جس نے لوہے کے ساتھ خودکشی کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں خود کو لوہے سے مارتا رہے گا۔ غیبت کے انجام سے متعلق یعنی کسی کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا، اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی اس کی غیبت کی وہ قیامت کے دن اس کے قریب ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ اس مردار کو کھا جس طرح تو نے اس کو زندہ ہونے کی حالت میں کھایا تھا۔ پس وہ اس کو کھائے گا اور ترش رو ہوگا اور چیخو پکار کرے گا۔ زناکار کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت بریدہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اہل جہنم کو زناکار کی شرمگاہ کی بدبو سے اذیت پہنچے گی۔ شرابی کا کیا انجام ہوگا قیامت والے دن۔ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خود پر لازم کر لیا ہے کہ جو شراب پیے گا اسے تینتا خبال سے پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ تینتا خبال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جہنم کی پیپ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے شراب پی اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلائیں گے،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے، بس اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے، پھر اگر اس نے دوبارہ شراب پی تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہیں کریں گے، اور تیسری اور چوتھی مرتبہ کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ پھر فرمایا اگر وہ پھر شراب پیے گا تو حق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ردعۃ الخبال یعنی اہل جہنم کی پیپ پلائیں۔ اہل مدینہ کا اکرام نہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میری ہجرت کی جگہ اور میرے رہنے کی جگہ ہے، میری امت پر حق ہے کہ میرے پڑوسیوں کا اکرام کرے جب تک کہ وہ کبائر سے اجتناب کرتے رہیں۔ جس نے اکرام نہ کیا اللہ تعالیٰ اسے تینتہ خبال سے پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینتہ خبال کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمیوں کی پیپ ہے۔ اس کے بعد کسی کو برا بھلا کہنے کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات مشہور کرے جو اس میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس آدمی کو آگ میں پگھلائیں حتیٰ کہ وہ جو کہتا تھا وہ کر دکھائے۔ نوحہ گر کا کیا انجام ہوگا یعنی ہر وقت رونے والے کا؟ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ نوحہ کرنے والیوں کی قیامت کے دن جہنم میں 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف اہل نار کی دائیں طرف ہوگی اور دوسری ان کی بائیں طرف ہوگی، پھر وہ اہل جہنم پر ایسے نوحہ کریں گی جیسے کتے روتے ہیں۔ سب سے شدید عذاب کسے دیا جائے گا؟ اس میں سب سے پہلے تصویر کشی کا انجام بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں تصویریں بنانے والے ہوں گے۔ انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بلا شبہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں انبیاء کرام پر سب و شتم کرنے والا ہوگا، پھر صحابہ کرام پر سب و شتم کرنے والا ہوگا، اور پھر عام مسلمین کو گالیاں دینے والا ہوگا۔ قاتلین انبیاء علیہ السلام کا کیا انجام ہوگا یعنی جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا نبی نے اس کو قتل کیا ہوگا، اور ظالم بادشاہ اور تصویر بنانے والا۔ جو لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کا قیامت والے دن کیا انجام ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا جو دنیا میں لوگوں کو سخت عذاب دیتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔